یا حبیب اللہ، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ فرما دیجیے سبحان اللہ۔ جب پیر صاحب مدینہ شریف میں یہ نعت شریف لکھی، جب وہاں پہنچے تو آپ کی عاجزی دیکھیں، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ فرما دیجیے سبحان اللہ۔ اور جب پیر صاحب نے منظر دیکھا، عاشق رسول جالی کے پاس جو ہی جاتے ہیں چھونے کی کوشش کرتے ہیں، دربان چھونے نہیں دیتا، چومنے کی کوشش کرتے ہیں، دربان منع کر دیتا ہے، تو پیر صاحب نے وہیں سے کہا، او دربان بوسائے در سے انہیں روک نہ تو اے دربان، بوسائے در سے انہیں روک نہ تو اے دربان، خود نہیں آئے مہمان بلائے۔ اللہ اکبر، رسالت یا رسول، نعرہ خلافت، حق جاری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بوسائے در سے انہیں روک نہ تو اے دربان، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ فرما دیجیے سبحان اللہ۔ پھر صاحب نے لکھا، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں۔ فرما دیجیے سبحان اللہ۔ اور حاصل کلام شعر، نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ فرما دیجیے سبحان اللہ۔ پیر صاحب لکھتے ہیں، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی
ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر۔ اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ علیہ